السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، نواسۂ رسول وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو دیکھنا ہے، اسے پرکھنا ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس انسان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، کہ جس شخص کا اخلاق جتنا زیادہ اچھا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے ہی قریب ہوگا۔ ناظرین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کے امام ہیں، مولا علی کی آل میں سے ہیں اور 12 امام میں چھٹے امام ہیں، جن کی نیاز کو کنڈوں کی نیاز، 22 رجب کی نیاز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر پہچاننا ہو کہ انسان کتنا دیندار ہے تو اس کے اخلاق سے اس کا جائزہ لو۔ ناظرین محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ یعنی آپ علیہ السلام کی جو بیوی تھی، انہیں ہدیتاً ایک کنیز ملی جو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہی گھر میں رہا کرتی تھی۔ یہ کنیز آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی کو بطور ہدیہ ملی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ جب وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند جو بہت زیادہ اس وقت کم سن تھے، اچانک آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ فرزند رونے لگ گئے، تو آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ یعنی ان کی بیوی نے اپنی اسی کنیز سے کہا کہ اس معصوم سے بچے کو اٹھاؤ اور اسے بہلاؤ تاکہ یہ رونا بند کر دے۔ وہ کنیز کہنے لگی، اے میری شہزادی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس بچے کو، اس معصوم سے شہزادے کو چھت پر لے کر چلی جاؤں تاکہ یہ کھلی ہوا میں سانس لے گا، اس کا دل بھی بہل جائے گا، جیسے ہی یہ کھلے ماحول میں جائے گا تو انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زوجہ ان کی بیوی نے اس کنیز کو اجازت دے دی، تو وہ کنیز آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، ان کے کمسن فرزند کو لے کر چھت پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ تھوڑی دیر بعد وہ کنیز سیڑھیوں سے اتر رہی تھی اور آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ادھر ہی تشریف لا رہے تھے۔ بس وہ کنیز جلدی سے تیز بس اتر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کنیز کا پیر پھسل گیا اور اس کنیز کے گرتے ہی اس کے ہاتھ سے وہ ننھا شہزادہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرزند، انہی کا بیٹا، گر گیا۔ ادھر اس معصوم سے شہزادے کا گرنا تھا کہ گھر میں اچانک کوہرام برپا ہو گیا، واہ ویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ ادھر امام جعفر صادق علیہ السلام دور کھڑے تھے، وہ کنیز بھی پریشان ہو گئی اور ڈر کے وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ دیکھنے لگی اور ڈرنے لگی۔ وہ کنیز دل ہی دل میں یہ سوچنے لگی کہ اب تو امام جعفر صادق علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں نے ان کے کمسین سے فرزند کو، ان کے شہزادے جیسے بیٹے کو گرا دیا ہے، اب تو امام مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ اتنی ہی دیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اس عورت کے، اس بچے کے قریب گئے اور بچے کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، اس کی نبض محسوس کی تو انہوں نے پڑھ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے وقت کے امام، اے ہمارے امام، ہمارا یہ شہزادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا، اللہ اکبر، یہ اب اس دنیا میں نہ رہا۔ بس اتنا سننا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کنیز کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کنیز کے چہرے پر جب امام نے ڈر دیکھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، ڈرو نہیں، جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کنیز بڑی حیران تھی اور پریشان بھی تھی، رو کر وہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں گر گئی اور کہنے لگی، اے وقت کے امام، اے نواسۂ رسول، اے مولا امام جعفر صادق، میرے ہاتھوں سے آپ کا بچہ گرا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا اور آپ علیہ السلام مجھے سزا دینے کے بجائے مجھ کو آزاد کر رہے ہیں۔ اس عورت کی بات سن کر وقت کے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہارے چہرے پر جو خوف نظر آ رہا ہے، تمہارے اندر جو ڈر ہے، اس کا ہی یہ کفارہ ہے کہ تمہیں آزاد کیا جائے۔ اے کنیز، اے عورت، اسی لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے،
بھوکے رہ کر بھی زمانے کو کھلانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ گھرانہ وہی گھرانہ ہے جنہیں آل رسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے جنہوں نے پتھر مارنے والوں سے بھی کبھی بدلہ نہیں لیا، جنہوں نے ظلم کرنے والوں سے کبھی ظلمانہ انداز پیش نہ کیا۔ ناظرین محترم، آل رسول، آل علی وہ آل ہے کہ جس نے ہمیشہ اس امت کی بھلائی چاہی، جس نے ظلم سہ کر بھی اس امت کو دعا دی، چاہے بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو، یا امام حسن امام حسین علیہ السلام ہو، یا بعد کے امام۔ ناظرین محترم، ان کے ساتھ اس امت نے بہت برا سلوک کیا، اس امت نے ان پر بہت ظلم کیا، انہیں بہت پریشان کیا، انہیں بہت غم دیے، لیکن پھر بھی اس آل نے کبھی اپنے منہ سے اس امت کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ اس امت کو دعاؤں سے نوازا اور پتھر مارنے والوں کو بھی دعا دی۔ لیکن آج کچھ نام نہاد مسلمان اپنے آپ کو انہی کا دشمن بنائے بیٹھے ہیں، جن کا کھاتے ہیں انہی کے خلاف بولتے ہیں، ان کے دشمنوں کی تائید کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یاد رکھو، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کس منہ سے پیش ہوگے، کس منہ کو لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوگے۔ ذرا غور کیجئے اپنے اعمال پر، ذرا غور کیجئے اپنے صحیح اور حق بات پر۔ ناظرین محترم، آج لوگ آل رسول کے دشمنوں کی طرفداری کر کے بھلے ہی واہ واہی پالیں، چاہے ان کی تعداد کیوں نہ زیادہ ہو جائے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی تعداد بھی 72 تھی، لیکن آج بھی ان 72 کا ذکر ملتا ہے، ان لاکھوں کی تعداد کے یزیدیوں کا نہیں۔ ناظرین محترم، جنگ بدر میں تعداد 313 تھی، آج بھی ان 313 کو یاد رکھا جاتا ہے، نہ کہ ان جہنم واصل ہونے والے کفاروں کو جو جنگ بدر میں 313 کے سامنے آئے تھے۔ ناظرین محترم، اسی لیے کبھی بھی تعداد سے کسی کی حق گوئی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حق ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، لیکن وہ تنہا ہی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق و باطل میں پہچان کرنے کی اور حق کے راستے کو ہمیشہ چننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔